الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی دنیا آپ رمضان سے پہلے بدھ جمعرات شام 7 بجے دیکھا کرتے تھے، اور رمضان میں الحمدللہ پروگرام روحانی دنیا کی ٹائمنگ ہفتہ اور اتوار رات 12 سے 1 الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، اور رمضان تک اسی ٹائمنگ پہ انشاءاللہ تعالی دیکھا کریں گے۔ پروگرام روحانی دنیا میں الحمدللہ عز و جل آپ کالز کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا خدا نخواستہ اولاد نافرمان ہو، ان مسائل کے لیے اور جسمانی امراض کے لیے بھی آپ الحمدللہ کالز کرتے ہیں۔ میں علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر آپ کو وظائف قرآن و حدیث کی روشنی میں الحمدللہ بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ اور ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں جہاں آپ کے علم میں ہے کہ بے شمار نیکیاں الحمدللہ ہمیں رب کریم کرنے کے مواقع عطا فرما رہا ہے، اور ہر معاملے پر رب عز و جل کی بے شمار رحمتیں رمضان المبارک میں الحمدللہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو ماہ رمضان یقینی طور پر بہت ہی مبارک اور بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا الحمدللہ عز و جل مہینہ ہے، تو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس سے وہی غافل ہوگا جو سرے سے ہی غافل ہو۔ تو رب عز و جل اپنی رحمتوں سے ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں آپ عبادتیں کریں رب کریم کی بارگاہ میں، وہاں اپنے رشتہ داروں کا، غربا کا، مساکین کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ویسے بھی آپ کے علم ہے کہ پوری دنیا نے کرونا وائرس کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب قسم کے صورتحال ہیں کہ رزق کی پریشانیاں ہیں، ٹرانسپورٹ بند ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہے، ہر شخص پریشان ہے، مگر اس پریشانی میں بھی اپنے ہمسائیوں کو، اپنے غربا کو، اپنے یتیم بھائیوں کو بالکل بھی مت بھولیے کہ یہ جو پیسہ آپ غریبوں پر خرچ کریں گے، آپ یقین جانیں یہ ہمیں بہت زیادہ پروفٹ کے ساتھ واپس ملے گا رب کریم کی بارگاہ سے۔ اس لیے کہ عام دنوں میں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو رب کریم 1 دھرم کا 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں خرچ کیا گیا 1 دھرم بعض روایتوں کے مطابق 700 دھرم تک پہنچتا ہے، یعنی 1 روپیہ 1 دھرم آپ نے خرچ کیا تو رب کریم آپ کو 700 دھرم لوٹائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ رزق تو اسی نے ہمیں دینا ہے، اور اسی کا مال ہے جو ہم اس کی راہ میں اگر خرچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھا کریں تاکہ آپ وظائف لکھ سکیں، ساتھ میں اپنے سوال کا جواب بھی لکھ سکیں، اور الحمدللہ اسم اعظم بھی ہوتا ہے تو اسم اعظم بھی نوٹ کرنے کے لیے آپ کو قلم اور کاپی کی ضرورت پڑے گی۔ اور ساتھ میں میری ویب سائٹ، میرا ای میل ایڈریس، میرے فون نمبرز، میرا یوٹیوب کا ایڈریس اور میرا فیس بک پیج اقبال بابا ARYQTV، تو اس کو بھی آپ ضرور لکھ لیا کریں تاکہ ہم رابطے میں رہیں، اپڈیٹ رہیں کہ کب کیا ہو رہا ہے۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بابا جی، میں محمد فاروق بنت خدیجہ بی بی بات کر رہا ہوں کاڑا سے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ رات بھی کال کی اللہ کو یاد کر کے تو مل گئی، اور اب بھی ناد علی شریف پڑھ کے کال کی ہے تو ماشاءاللہ مل گئی جی۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے ناد علی شریف کی۔ ہاں جی ماشاءاللہ جی، ماننے والا ہوں بڑا۔ تو ابھی میں الحمدللہ ماشاءاللہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ رہا تھا تو دعا کی کال مل گئی ماشاءاللہ ناد علی کی برکت سے بھی۔ اور ماشاءاللہ عرض یہ ماشاءاللہ۔ کرنی تھی کہ ایک تو ہمارا کیس چل رہا ہے جی،
जी जी इसके लिए दुआ कर दीजिएगा। दूसरा, मैं जिस घर में रहता हूँ ना जी, जी जी इसमें मैं 2017 में शिफ्ट हुआ था। जी। तब से लेके आज तक ना जी, जिंदगी रात भी अर्ज गुजारिश की थी, जिंदगी टोटल खराब हो गई और बच्चे भी डिस्टर्ब है, अल्लाह प्यारे टोटल हबीब ही के सदके करम फरमाए। फारूक भाई, आपकी आज भी कॉल लगी, कल भी कॉल लगी। इंशाअल्लाह अपने घर का एड्रेस, दरअसल होता ये है कि पंजाब के बहुत सारे ऐसे देहात हैं और ऐसे जगहें हैं जहाँ के एड्रेस नहीं होते, तो घर का एड्रेस कंप्लीट आप मेरे नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रीन पर चलते हैं, उस पर भेजिएगा। मैं आपके घर का हिसाब भी इंशाल्लाह देखूंगा और आपके केस के लिए भी आपको वजीफ़ा भी बताता हूं और इंशाल्लाह दुआ भी करते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? इस्लामाबाद से शाहिद असलम। शाहिद असलम भाई, आपका काम है तो मुझे ज़रा अपनी अम्मी का नाम बताइए। जमीला अख्तर। जमीला अख्तर, क्या मसला है? शादी का मसला है। रिश्ता हो नहीं रहा? जी 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 कहीं मखसूस जगह चाह रहे हैं या वैसे ही नहीं हो पा रहा? जी जनरल जी। जर्नल। अल्लाह तबारक ताला आसानियाँ अता फरमाए। शाहिद भाई प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह वजीफ़ा भी बताता हूँ और हिसाब भी चेक करता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाबा साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद तैयब बात कर रहा हूँ, मुल्तान शरीफ से। मोहम्मद तैयब। अगर आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताओ। मेरे भाई का मसला है। भाई का नाम? भाई का नाम मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। और अम्मी का नाम? अम्मी का नाम समीना बीबी। समीना बीबी। ठीक है, क्या मसला है भाई का? ये है नबीने। कहाँ हैं? नबीने है, नबीने। अच्छा, नाबीने हैं। नाबीने है और बहुत जगह से इनका इलाज भी करवाया, मगर कोई डॉक्टर कहते हैं कि इनका सही नहीं हो सकता, यानी कि कोई बन नहीं रहा प्रोग्राम। अल्लाह अल्लाह तबारक ताला आसानी फरमाइए। बताइए कि पैदाइशी तौर पे नाबीने हैं या बाद में किसी वजह से इनकी बीनाई चली गई? पैदाइशी हैं जी, पैदाइशी। पैदाइशी हैं। रब्बे करीम अपनी रहमतों से इनको देखने की सआदत नसीब फरमाए। मैं इंशाअल्लाह वजीफ़ा बताता हूँ आपको, ज़रूर देखिए इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से? आपकी आवाज़ बहुत कम है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। हाँ जी, सही बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं। सईद भाई, आपका मसला है? जी हाँ, मेरा अपना मसला है। अम्मी का नाम बताइए। शहनाज अख्तर। नियाज अख्तर। शहनाज। शहनाज अख्तर। बाबा साहब, मुझे एक तो ये है कि मैं मस्जिद जाता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, जैसे अभी सफों में नहीं खड़ा हो सकता। बाजार जाता हूँ तो नहीं, मैं जैसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ये 4-5 साल हो गए मुझसे ये चल रहा है। और दूसरा ये कि घर बेगम के साथ भी अक्सर लड़ाई झगड़ा भी रहता है और आजकल बीमार भी बहुत रह रहा हूँ, कभी एक बीमारी कभी दूसरी। अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए। मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आपका हिसाब चेक करके आपको वजीफ़ा बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आरिफ अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। आरिफ भाई, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। मकसूद फातिमा बेगम। मकसूद फातिमा बेगम। जी, और मसला मेरा ये है कि रमजान शरीफ में मैं ना काम करता हूँ दर्जी का, टेलरिंग का। जी जी। रमजान में अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि ये काम छोड़ के कोई और काम शुरू किया जाए। फिर अच्छा। ये बता दीजिएगा कौन सा काम मेरे लिए बेहतर होगा। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपको बताते हैं। अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं अजय साहब कराची से बोल रहा हूँ। शहजाद, मेरे बच्चों का मसला है। मतलब बच्चों की उम्र भी काफी हो रही है और मतलब उनकी शादियां नहीं हो रही। कई जगह से उनका शहजाद भाई, नाम बताइए बच्चियों के जिनका मसला है रिश्ते का। बच्ची का नाम किरण है और लड़के का नाम आसफ और उनकी वालदा का नाम रजिया है। अच्छा, दोनों की माँ रजिया हैं। जी, बच्चे हैं मेरे दोनों। ये 3 बेटे हैं, एक बेटी है। लेकिन हमारे घर में इतना सिस्टम खराब हुआ है, किसी ने कोई बंदिश की हुई है। मैं ज़रूर बताता हूँ इंशाअल्लाह। अगर बंदिश की हुई है तो उसका इलाज भी बताता हूँ। रब्बे करीम अपनी रहमतों से करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
جی سر میں عمر بات کر رہا ہوں. جی عمر بھائی, والدہ کا نام ہے فہمیدہ بیگم. کیا نام ہے والدہ کا؟ فہمیدہ بیگم. فہمیدہ بیگم. جی جی. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے سر کہ طبیعت خراب رہتی ہے میری بھی, اور چھوٹا بھائی ہے اس کا نام ہے عرفان صدیق, اور والدہ کا نام فہمیدہ بیگم. ان کو بھی جیسے اثرات, جادو, پرابلم, اور مطلب وہ تو جیسے لڑنے جھگڑنے پہ آتے ہیں. اللہ آسانی عطا فرمائے. عمر بھائی دونوں کا حساب چیک کر کے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں اور وظیفے بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت صاحب, میرا نام سراج ہے. سراج جی میرا جو ہے قرضے میں پھنسا ہوں, کاروبار نہیں چل رہا ہے, تو اس کا اچھا امی کا نام بتائیے سراج بھائی, کاروبار کا حساب چیک کرتا ہوں. امی کا نام کرینہ زرینہ ہے. کیا کرتے ہیں ویسے؟ میں گاڑیوں کا مکینک ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. میں انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں, آپ کا حساب بھی چیک کرتا ہوں اور اس پر عمل کیجئے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون اور کہاں سے؟ میں شمائلہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی بولیے, کس کا مسئلہ ہے؟ اصل میں میرے گھر کا ہی مسئلہ ہے, میرے شوہر کا. ہم آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے. شمائلہ اپنی امی کا نام بتائیں اور شوہر کا, ان کی امی کا نام بتائیں. شمائلہ شکیلہ بیگم نام ہے میری والدہ کا, ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ کی جو والدہ ہے ان کا نام زاہدہ بیگم ہے. اور شوہر کا نام؟ فرحان خان. فرحان. والدہ زاہدہ. گھر کی پریشانیاں ہیں؟ جی بیمار بھی ہے, اور کبھی گر جاتے ہیں, ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی کچھ چوٹ لگ جاتی ہے. فرحان بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ نہیں, فرحان کے ساتھ تھوڑے جگر کا مسئلہ ہے ان کے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میں ضرور انشاءاللہ وظیفہ بتاتا ہوں, اس پر عمل کیجئے گا. حساب بھی چیک کرتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں خلیل بول رہا ہوں لاہور سے. کیا نام بتایا؟ خلیل عبد الخلیل. عبد الخلیل. خلیل. ایک بتا دیجئے, خلیل یا عبد الخلیل؟ خلیل سر. خلیل. ٹھیک ہے. اچھا خلیل کی والدہ کا نام بتائیے. جی حنیفہ بیگم. حنیفہ بیگم. ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے خلیل بھائی؟ میں 33-34 سال سے باہر تھا دبئی میں. جی جی. میں جب سے یہاں آیا ہوں, 3 سال سے اوپر ہو گئے. بچی یہاں شادی کی ہے, تو ہم لوگ اس کے بعد یہاں پریشانی میں, نہ کوئی کام ہوتا ہے, طبیعت بھی ایسے خراب رہتی ہے. اللہ پیارے حبیب کے صدقے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کا حساب چیک کر کے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. اور آپ سب ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا. کالز کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور کالز کا سلسلہ چل رہا تھا, مزید کالز بھی لیتے ہیں, مگر عرض کر دوں کہ سوالات سے پہلے جو سوال آپ نے کیے ہیں ان کے جوابات جب میں دوں اس سے پہلے آپ اپنے پاس کاپی اور پینسل رکھ لیں, تاکہ آپ اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف لکھ سکیں. اور ساتھ میں میری ویب سائٹ, میرا ای میل ایڈریس, میرے فون نمبر, ساری چیزیں آپ کے سامنے ڈسپلے ہوتی ہیں, اس کو بھی لکھ لیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ہم رابطے میں رہیں گے اور معاملات اچھے ہو جائیں گے. دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پشاور سے نظرین بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ نظرین نام ہے. نظرین یا ناظرین؟ ناظرین. ناظرین ہے نا. اور جی. امی کا نام؟ امی کا نام تسلیم ہے, اور مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. تو شوہر کا نام بتائیے نا بہن. ان کا جہانزیب نام ہے, اور ان کی امی کا, ان کی والدہ کا جو ہے فقیرنی بی بی نام ہے. کیا نام ہے؟ فقیرنی بی بی. فقیرنی بی بی. جی. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی میں. تمہیں کیا کام ہے؟ جی ان کا کام کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ان کا کام جو سعودی عرب میں ہے, اور جو جیسے ہی کام صحیح ہوتا ہے پھر وہ واپس ختم ہو جاتا ہے بار بار. یہ 8-9 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, اور اس کاروبار کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. میں ضرور انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ کے جوابات دیتا ہوں. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا صاحب. جی کیا حال ہے بابا صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میں محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی طیب.
जी मैंने अपने बारे में पूछना था। आपकी अम्मी का नाम बताएं। मेरी अम्मी का नाम समीना बीबी। समीना बीबी, ठीक है। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मेरा हाफिजा जो है वो कमजोर रहता है, दिमागी तौर पे चीजें भूल जाती हैं और दिमाग में दर्द रहता है। और तो आप बादाम नहीं खा रहे हाफजे के लिए? नहीं नहीं बादाम खाया करें ना। मैं इंशाल्लाह बादाम खाने का आपको तरीका ही बताता हूँ, वजीफ़ा भी इंशाल्लाह ताला रब्बे करीम करम फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कॉपी पेंसिल यकीनी तौर पे आपने रख ली होगी। जवाबात की तरफ चलते हैं। और आप जिन बहन भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स की हैं वो ज़रूर बिल ज़रूर अपने वज़ाइफ लिखें और पाबंदी से उसको पढ़ें। मोहम्मद फ़ारूक बिन खदीजा, मेरे भाई आपने फरमाया कि केस चल रहा है और उसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं, दुआ भी करें, रब्बे करीम आसानियाँ अता फ़रमाए। वजीफ़ा है अल्लाहु रब्बी ला शरीक लहू, 387 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। शाहिद असलम बिन जमीला अख्तर, मेरे भाई आपने फरमाया कि रिश्ता नहीं हो रहा, रब्बे करीम अपनी रहमत से करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी दो आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम करें और इशा के बाद 111 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। अपने रिश्ते के लिए दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा। मोहम्मद फ़ारूक बिन समीना के मुतालिक जो भाई आपने सवाल किया कि पैदाइशी तौर पर भाई जो हैं वो देख नहीं पाते और डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर मना करते हैं कि इनकी बीनाई जो है वो बहाल नहीं हो सकती। रब्बे करीम अपनी रहमत से करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात जादू बंदिश की वजह से ऐसा नहीं है, ये कुदरती तौर पे मामला है और रब चाहे तो बिलाशुबा किसी भी नाबीना को फ़ौरन बीना कर दे। तो आप दुआ करें और दुरूद पाक की कसरत करें। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर दुरूद तुंजीना याद हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कम से कम 111 दफ़ा पढ़ लिया करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम हो जाएगा। सईद बिन शहनाज अख्तर, मेरे भाई आपने फरमाया कि मस्जिद जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होती है और साथ में घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं वाइफ से, रब्बे करीम आसानियाँ अता फ़रमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से गंदे असरात हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएं और जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसके लिए सूरह यासीन आयत नंबर 58 सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़ लिया करें। किसी मीठी चीज़ पे दम करके दोनों ही खा लिया करें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह करम होगा और मुहब्बतें हो जाएंगी। आरिफ अली बिन मकसूद फ़ातिमा बेगम, मेरे भाई आपने फरमाया कि आप दर्जी का काम करते हैं और दर्जी का काम रमज़ान में ज़ाहिर है अच्छा चलता है ईद की वजह से, मगर आप बीमार हो जाते हैं, रब्बे करीम आपको शिफा अता फ़रमाए। साथ में आपने ये भी फरमाया कि कोई और काम करूं। देखें, काम वही कीजिएगा, कोई भी और काम अगर चेंज करने का इरादा है तो वही काम कीजिएगा जो आपको आता हो, जिसमें आपको तजर्बा हो। ऐसा ना हो कि तजर्बा करने में ही पूरा महीना या पूरा 2-4-6 महीने निकल जाएं और आप परेशान हो जाएं। और इस काम के लिए या बासितु या अल्लाहु 351 मरतबा इशा के बाद पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह आपका काम भी चलेगा और आपके इसके साथ बीमारी का मसला नहीं होगा। शहजाद, मेरे भाई आपने किरण और आसिफ बिनते रज़िया के मुतालिक पूछा कि इनके रिश्ते नहीं हो रहे, दोनों बच्चों के लिए बहुत परेशान है, रब्बे करीम आसानियाँ अता फ़रमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात जादू बंदिश का मामला इनके साथ नहीं है। किरण को बोलें इशा के बाद 270 मरतबा या लतीफ़ू या अल्लाहु, और आसिफ को बोलें हर नमाज के बाद 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह रिश्ता हो जाएगा। उमर बिन फ़हमीदा और इरफ़ान बिन फ़हमीदा के मुतालिक जो भाई उमर आपने पूछा अपने लिए और भाई के लिए कि भाई के ऊपर तो असरात हैं, आपने फरमाया, अब जाहिर है कि आपने कहीं चेक कराया होगा। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से दोनों के ऊपर गंदे असरात आ रहे हैं। नमाज की पाबंदी के साथ हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ। तावीज़ात ज़रूर मंगवाइए ख़त के ज़रिए और मेरे नंबर्स डिस्प्ले होते हैं, उस पर लिखकर आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको तावीज़ात भिजवा दिए जाएंगे। सिराज बिन ज़रीना, मेरे भाई आपने फरमाया कि मैकेनिक का काम करता हूँ और काम नहीं है, रब्बे करीम अपनी रहमत से करम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से किसी किस्म के असरात जादू बंदिश का मामला नहीं है, हालात की वजह है। या बासितु या अल्लाहु 264 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह के अताओं से इंशाअल्लाह करम होगा। शुमाइला, मेरी बहन आपने फ़रहान
بن زاہدہ کے متعلق پوچھا ہے، فرحان خان بن زاہدہ کے لیے کہ ان کا جگر کا مسئلہ ہے اور آپ بیمار رہتے ہیں دونوں میاں بیوی، رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ ہے، تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا، اور ساتھ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ دونوں کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ خلیل بن حنیفہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 34 سال سے دبئی میں تھا، جب سے 3 سال سے واپسی آیا ہوں، بہت پریشانی ہے، رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے جادو کے معاملات ہیں، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی ضرور منگوائیں، اور ساتھ میں پورے گھر والوں کے نام بھی فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے میرے نمبرز پہ بھیج دیجئے گا، انشاءاللہ بقیہ گھر والوں کے بھی حساب کتاب لگا کر وظائف بتا دیے جائیں گے۔ ناظرین، میری بہن آپ نے جہاں زیب بن فقیرنی بیگم کے بیوی کے متعلق پوچھا ہے کہ سعودی عرب میں اور کام ان کے نہیں ہو پاتے، کام ہو جاتا ہے پھر خراب ہو جاتا ہے، رب کریم اپنی رحمت سے رزق حلال کثیر عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بھائی جہاں زیب کے ساتھ کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ جہاں زیب کو بولیں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد طیب بن سمینہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ حافظہ بہت کمزور ہے، 4 بادام لیں اور ہر بادام پہ 33 مرتبہ یا علیم یا اللہ پڑھیں اور ان کو کھا لیا کریں صبح میں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل سوالات کے جوابات ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بس میں بلال بات کر رہا ہوں بابا جی۔ بلال، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتا دیں۔ ہاں، ماموں کا مسئلہ ہے۔ ماموں کا نام اور نانی کا؟ ماموں کا نام حبیب اللہ۔ حبیب اللہ، ٹھیک ہے، اور نانی آپ کی؟ نانی کا نام ہے سردارن۔ سردارن؟ جی سردارن، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نا مکان نہیں بک رہا، کتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مکان بک کہاں ہے مکان؟ ہاں، پنجاب میں۔ اچھا، پنجاب میں، چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ماموں کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، ماموں کو بولیے ضرور پڑھیں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے عائشہ بات کر رہی ہوں۔ میری بیٹی کا مسئلہ ہے کائنات کا، اور میرے بیٹے کا بھی مسئلہ ہے۔ بچی کا نام بتائیے۔ بچی کا کائنات ہے اور میرا نام عائشہ ہے، میری بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا اسد لائے ہے، وہ بہت ضدی ہے، گھر میں چڑچڑا کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اچھا، بچی کا کیا مسئلہ ہے؟ اسد کا تو آپ نے بتایا ضدی ہے، بچی کا کیا مسئلہ ہے کائنات کا؟ بیٹے کا مسئلہ ہے، لوگ آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ دونوں کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے؟ میں لاڑکانہ سے بول رہا ہوں، امداد علی میرا نام ہے۔ میرے بیٹے کا دماغی توازن صحیح رہے۔ ان کا نام بتائیے، بچے کا نام بتائیے۔ رضوان علی۔ رضوان علی کی امی؟ سرور بیگم۔ سرور بیگم، جی۔ اللہ آپ کے بچے کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، فرحت بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ جی میری بہن، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ جی، میرے بھائی کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، پچھلے 15 دن ہو گئے ہیں۔ اچھا، بھائی کا نام بتائیں۔ جی، راحیل احمد۔ راحیل احمد کی امی؟ شمیم اختر۔ شمیم اختر۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں وظیفہ بتاتا ہوں، بھائی کو بولنا ضرور پڑھے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور چور اس کو نظر آ جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ ہم پنڈی سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا مسئلہ ہے تو اپنا نام اور والدہ کا نام بتائیے۔ ہیلو جی، کون اور کہاں سے؟ ہم پنڈی سے بات کر رہے ہیں جی، راول پنڈی۔ جن کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے۔ مجھے مسئلہ ہے جی، اولاد نہیں ہو رہی میری، اشارہ کر کے بتائیں۔ اچھا، 4 نام چاہیے ہوتے ہیں اس میں، جلدی سے بتا دیں۔ 4 نام چاہیے، جلدی بتائیں، میاں بیوی اور دونوں کی والداؤں کے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کو میری آواز صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور ہمیں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جانا۔ آپ لائن پہ رہیے، انشاءاللہ
پروگرام میں جب واپس آئیں گے تو ضرور آپ کی کال لیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب الحمدللہ روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں. روحانی دنیا میں مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. شامدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور الحمدللہ عز و جل بہت ساری کالز پروگرام کا حصہ بن چکی ہیں. مزید انشاءاللہ کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, مگر یہ عرض کر دوں کہ یہ آخری سیگمنٹ ہے پروگرام روحانی دنیا کا آج کا. اور انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں, یہ ہفتہ اور اتوار رات 12 سے 1 رمضان میں الحمدللہ روحانی دنیا آپ دیکھ پائیں گے. اگلے ہفتے پھر آؤں گا, مگر ابھی انشاءاللہ تعالی ہم کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں مزید کون ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی میری بہن, آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی. اور بچے بالکل آپ کے موبائل کے ساتھ ہیں. کال ڈراپ ہو گئی, میں نے عرض کیا تھا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, رخسار. رخسار میری بہن, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. میری امی کا نام. اوہو, رخسار کی کال ڈراپ ہو گئی. چلیں دوبارہ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ بابا صاحب فراز احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فراز بھائی, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. ایک تو میرا مسئلہ شہناز اختر, والدہ کا نام ہے. آپ نے کل بھی کال کی تھی مجھے لگ رہا. جی میں نے وہ کی تھی کل بھی کال, دوسرے مسئلے کے لیے کی تھی. جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے. اچھا, ایک تو میں کل یہ بتانا بھول گیا تھا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, مطلب سال میں 11 مہینے تقریباً خراب ہی رہتی ہے. اللہ اکبر, اللہ آپ کو صحت دے. اور ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. دوسرا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دیتا ہوں. رب کریم کرم فرمائے, آپ کو شفا عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں عمران عزیز بول رہا ہوں. جی عمران بھائی, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. نسیم اختر. نسیم اختر. جی بھائی. اور میری وائف کا نام ہے نبیلہ عمران. نبیلہ عمران. اور امی؟ اور جان بخت. جان بخت. پہلے بھی کال کی تھی آپ نے عمران بھائی؟ نہیں پہلے کال نہیں کی تھی, آپ کو ای میل کی تھی میں نے. اللہ آسانیاں عطا فرمائے. جی فرمائیے مسئلہ کیا ہے. جی اولاد 7 سال ہو گئے شادی کو. 7 سال ہو گئے. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. اور آج کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام روحانی دنیا میں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام عمران ہے اور میں کسور سے ہوں. میرا تقریباً 7-8 سال سے میں بہت پریشانی سے گزر رہا ہوں. اچھا, مجھے اپنی امی کا نام بتائیے. سلیم بی بی. سلیم بی بی. جی رب کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. انشاءاللہ علم العادات کے ذریعے آپ کا حساب لگا کر آپ کو وظیفہ بتاؤں گا. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم اپنی رحمتوں سے کرم فرمائے. جن میرے بہن بھائیوں نے کالز کی ہیں, بلال میرے بھائی, آپ نے حبیب اللہ بن سردارن کے متعلق پوچھا کہ ماموں کا مکان سیل نہیں ہو رہا. رب کریم اپنی رحمت سے کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے ماموں کے ساتھ کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. ماموں کو اپنے بولیں, بہت مختصر وظیفہ ہے مگر پابندی سے پڑھیں. ہر نماز کے بعد 88 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی مکان بک جائے گا. کائنات بنت عائشہ اور اسد بن عائشہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, کائنات کے رشتے کے لیے سوال کیا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. کائنات کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 472 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھے, دعا کرے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطا سے رشتہ آ جائے گا. اسد کے لیے جو آپ نے پوچھا کہ بہت ضدی ہے, سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر یا پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا. امداد میرے بھائی, آپ نے رضوان علی بن سرور بیگم کے متعلق پوچھا کہ بچے کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے. میرے علم العادات کے حساب سے بھی بچے کے ساتھ ذہنی ہی مسئلہ ہے, کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا.
راحیل احمد بن شمیم کے متعلق جو بہن آپ نے فرض پوچھا ہے کہ ان کی چوری ہو گئی، تقریباً 15 دن ہو گئے، راحیل بھائی کو بولیں انا للہ و انا الیہ راجعون 111 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ پہ دم کر کے ہتھیلی پہ اور سیدھی کروٹ سو جائیں، کان کو اپنے ہاتھ کو کان کے نیچے رکھ لیں اور نیت کر کے سوئیے گا، انشاءاللہ تعالی چور آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ رخسار میری بہن آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، میرے نمبرز اسکرین پر موجود ہوں گے، ان کو لکھ لیجئے، اس پر رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ فراز احمد بن شہناز اختر میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ سال میں 11 مہینے بیمار رہتے ہیں، 1 مہینے صحت رہتی ہے اور ایک بیماری جاتی دوسری آ جاتی ہے۔ رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ فاتحہ عشاء کے بعد پابندی کے ساتھ 21 مرتبہ روز پڑھ لیا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ تمام بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ عمران عزیز بن نسیم اختر، نبیلہ بنت جان بخت میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ 7 سال ہو گئے اولاد نہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ایک تو اولاد کے لیے تعویذات ضرور منگوائیے گا، دوسرا علم العادات کے تحت بہن نبیلہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، عشاء کے بعد 336 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد دودھ یا پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات ضرور منگوائیے گا، اور اگر باہر ملک میں ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ الحمدللہ میں نے اولاد کے لیے تعویذ ڈالا ہے، جن بہن بھائیوں کو اولاد نہیں ہے اس کو بنائیں، اس کو پیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے ضرور کامیابی ہوگی۔ عمران بن سلیم بی بی میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ 7-8 سال سے بہت پریشان ہے، رب کریم آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ آج کا اسم اعظم عظیم، آج کا اسم اعظم ہے عظیم، اور عظیم کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 1020۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ عظیم کے ساتھ یہ اسم اعظم عظمیٰ کے لیے بھی میچ کرتا ہے، اس لیے کہ عظمیٰ کے جو اعداد ہیں ان کی تعداد بھی 1020 ہے۔ اور اسم اعظم کیا ہے؟ رب کریم کے صفاتی نام کیا ہیں؟ یا معزو یا ثابتو، یا معزو یا ثابتو، میم عین زے، اور یا ثابتو سے الف بے تے، ثابتو۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ وہی ڈبل کر کے کہ 1020 کی تعداد جو ہے وہ 2040 کو پہنچے گی، اور 2040 مرتبہ یا معزو یا ثابتو جو بھی عظمیٰ نام کی بہن پڑھے گی یا عظیم بھائی پڑھیں گے تو اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں خوب اسم اعظم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تھوڑا سا وقت مل گیا ہے تو میں عرض کر دوں کہ اسم اعظم کے لیے ہمارے اولیاء اللہ نے ایک اسم اعظم کے لیے کئی سالوں کا مجاہدہ کیا ہے، اور ایسے اذکار کیے ہیں اسم اعظم کو ڈھونڈنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں اتنی دعائیں کی ہیں جب ان کو اسم اعظم عطا ہوئے، اور ان کی محنتوں سے آج الحمدللہ ہمیں اسم اعظم ملا ہے۔ اور اسم اعظم کی فضیلتیں میں کیا عرض کروں کہ اس کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اسم اعظم پڑھنے والا حادثات سے محفوظ رہتا ہے، اسم اعظم پڑھنے والا مفلسی سے دور رہتا ہے، اور اسم اعظم پڑھنے والا صحت مند رہتا ہے۔ ویسے تو ذکر اللہ کرنے والا الحمدللہ عز و جل صحت مند ہی رہتا ہے، ذکر کو اپنے ہاتھ میں رکھیے، اپنی زبان پر رکھیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ذکر اللہ کرتے رہیں گے تو بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے، بہت سارے معاملات سے انشاءاللہ دور رہیں گے۔ رب کریم ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم دعا کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی بخیر رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات پروگرام روحانی دنیا میں رات 12 بجے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ایسے بیمار جو ہسپتالوں میں گھروں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، رب کریم اپنی رحمت سے ان کو اچھے اسباب مہیا فرما اور جلد از جلد شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بہت پریشانیاں ہیں، معاشی صورتحال بڑی خراب ہے، مسلمان بڑی تکلیف ہیں۔ اے رب کریم، اپنی رحمت سے مسلمانوں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہمارے حرمین طیبین کے راستوں کو کھول دے۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا کریم، یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ اے رب کریم، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم، پاکستان کی ہر طرح حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔